بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سخاوت پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یادگار بنایا تھا، اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامعہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ و عرفہ مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے۔ 5,000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کو ایک بھاری رقم 5 اقیہ تقریباً 32 تولے سونے کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ کی سخاوت پر اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ پر حضرت بلال حبشی کا پہلے سے کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا، وہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اسے جہنم سے دور رکھے گا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارتا ہو، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور وہ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جود و سخا کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کے خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور آپ کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری سخاوت تو آپ رسول رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیقی کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابوبکر صدیق سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں جارگار حضرت ابوبکر صدیق جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابوبکر سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔
دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابوبکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اسی لیے کہا ہے، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام نے آپ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منافع بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منافع بخش قرار دیا۔ صدیق اکبر کی بے مثل سخاوت اور فیاضی پر مہر استناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر ابوبکر صدیق کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاقت کا بھی۔ بھلا اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے یہ بھی بہت بڑا احساس ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ الریاض النظرہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرماتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی سخاوت اور مالی قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور پسندیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سلام بھیجتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابوبکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ابوبکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابوبکر سے کہیں کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابوبکر صدیق یہ سن کر عرض گزار ہوئے، بھلا میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ الغرض اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جود و سخا کا مظاہرہ کرنے والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی ہی ہے۔